الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمتاً اور ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ تمام دنیا کے لوگ اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کرنے لگیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہٹ درمی اور عناد پر اڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ سے جنگ تک کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتے تھے، اور جو آپ کے اوپر ایمان لاتے انہیں بھی اذیت دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی قبیلہ تھا جس نے آپ کے صحابہ کو تنگ کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول، آپ فلاں قبیلے کے لیے، قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کیجئے، ان پر بد دعا کیجئے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قدم الطفیل واصحابه فقالوا یا رسول اللہ ان دوسا قد کفرت وابت فادعوا اللہ علیہا، فقیل ہلکت دوس، فقال اللہم اہد دوسا وأت بهم۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب من فضائل غفار واسلم وجہینہ وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے کفر کیا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کیجیے۔ صحابہ کرام نے سمجھا اب قبیلہ دوس تو بس ہلاک ہوا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی: یا اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ، انہیں میرے پاس لے آ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد قبیلہ دوس اسلام لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور مہربانی تھی، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے بجائے شفقت، رحمت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اور پورا کا پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو کر خدمت مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ ایک دعا جس نے پورے قبیلہ کی قسمت کو بدل دیا۔ مسلمانوں، دعا کثرت سے کیا کرو، دعا کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے، اور کسی کو بد دعا دینے میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لو، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت
اور شفقت مہربانی کو ترجیح دیا اور غیظ و غضب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔